السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام میں والدین کے مقام اور ان کی اہمیت کے بارے میں۔ قرآن اور حدیث دونوں میں والدین کی عزت اور خدمت کو بہت بلند درجہ دیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن کی آیتیں اور حدیث کے ذریعے والدین کی اہمیت کا پتہ چلے گا اور یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں ان کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مقبول آیت میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھی رویہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری برداشت کرتے ہوئے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک اس کا دودھ چھوڑا، اس لیے تم میرا شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تم سب کو آخرت میں میری طرف ہی لوٹ کر لایا جائے گا۔ یہ آیت دکھاتی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور شکر گزار ہونا کتنا ضروری ہے، اور ماں کے لیے خاص اہمیت دی گئی ہے جو بچہ جنم دیتی ہے اور دودھ پلاتی ہیں۔ والدین کے حقوق اور ان کا احترام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے دکھ اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور دکھ اٹھا کر اس کو جنم دیا۔ یہاں پر اللہ نے پھر سے ماں کی قربانیوں کو واضح کیا، لیکن ان جنرل والدین کی بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کے لیے عزت اور شکریہ ادا کرنا فرض ہے، اور یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ والدین کا عزت کرنا، قرآن میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے مقام کا اظہار کیا، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر دونوں یا ایک ان میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت اور شفقت سے بات کرو۔ اس آیت میں والدین کے ساتھ عزت اور ادب کا حکم دیا گیا ہے، خاص کر جب وہ بڑھاپا میں ہوتے ہیں۔ اف کہنے تک سے منع کیا گیا ہے، جو دکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ بہت نرم رویہ رکھنا چاہیے۔ والدین کے لیے دعا کرنا والدین کے لیے صرف عزت ہی نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور دعا کرو میرا رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ یہ دعا دکھاتی ہے کہ والدین کی تربیت اور قربانیوں کے بدلے ہم ان کے لیے اللہ سے رحم اور برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ ایک شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ والدین کے لیے شکر گزار ہونا، والدین کے لیے شکر ادا کرنا بھی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو والدین کے حق میں نصیحت کی ہے، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنے کو ملایا ہے، جو دکھاتا ہے کہ والدین کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اہم ہے۔ کچھ حدیث والدین کے حقوق کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت معاویہ بن جامعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جامعہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہیں، اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جامعہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی قدموں میں رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث ماں کے مقام کو دکھاتی ہے کہ جنت کی راہ میں ماں کی خدمت اور عزت میں ہے۔ والدین سے اچھا سلوک
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث یہ دکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وقت پر نماز کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ والدین کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کا ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ حدیث والدین کی نافرمانی کو بڑے گناہوں میں شامل کرتی ہے، جو کہ شرک اور قتل جیسے گناہوں کے برابر رکھا گیا ہے۔ ماں کا حق 3 مرتبہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق کس کا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کس کا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، پھر کس کا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا، پھر کس کا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ سبحان اللہ! یہ حدیث ماں کے مقام کو واضح کرتی ہے کہ ماں کا حق 3 مرتبہ زیادہ ہے، لیکن باپ کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ ان حدیث سے یہ صاف ہوتا ہے کہ والدین کا مقام اسلام میں انتہائی بلند ہے اور ان کا حقوق کا خیال رکھنا ایک بہت بڑا فرض ہے۔ میری عزیز امت سے یہ گزارش ہے کہ والدین کا مقام سمجھیں اور ان کی عزت اور خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عزت اور خدمت پر بہت زور دیا ہے۔ آج کے دور میں ہم کبھی کبھی اپنی مصروفیات میں انہیں فراموش کر دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کی دعاؤں میں برکت ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کا عزت اور خدمت کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور جنت نصیب کرتا ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کا خیال رکھیں، انہیں اچھے رویے میں بات کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں اور ان کا صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔